بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 282 اور جیسا گزشتہ سبق کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی، یہ سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے۔ تو اس کا آدھا حصہ میں نے گزشتہ آپ نے سنا ویڈیو کے اندر، اور آج جو باقی آیت مبارکہ رہتی ہے اس کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کی تجوید بھی سیکھیں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی وہ سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے فَإِن لَّمْ يَكُونَا، فَإِن لَّم پہ نون ساکن ہے، فَإِن میں نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم کی علامت ہے، اور اس کے بعد لام ہے، لام ہوتا ہے حروف یرملون میں، تو یہاں ادغام ہوگا بغیر غننے کے، نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی۔ فَإِن لَّم آگے یکونا، نون کے ساتھ الف ہے تو اسے آپ نے لمبا کرنا ہے، اکثر کیا ہوتا ہے یکونا رجلینی ایسے ہو جاتا ہے، یکونا رجلینی، را پر ہے، را کے اوپر زبر ہے آگے، اور اس میں رجلینی میں کیا ہے کہ اسے یہاں یائے لین ہے، یائے لین کا خیال رکھا کریں، اکثر مجہول ہو جاتی ہے۔ رجلین، رجلین یہ درست نہیں ہے، رجلینی رجلینی آگے، فرجل وامرأتان، فرجل یہاں ادغام ہو رہا ہے آخر میں تنوین کے بعد واو یرملون کا، وامرأتان، وامرأ اس میں را پر ہے، را کو باریک نہ کیجیے گا، اور آگے میم، یہاں میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، نون ساکن ہے اس کے بعد آگے تا ہے، تو یہاں آپ کریں گے اخفا، کیسے پڑھیں گے؟ ممن ترضون من الشہداء، یہاں شہداء کے اوپر مد ہو رہی ہے اور اسے کہا جاتا ہے مد متصل، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ کے اندر، تو اسے 4 سیکنڈ تک 5 سیکنڈ تک ضرور لمبا کیجیے گا۔ ان تضل احداهما، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، یہاں شہداء کے اوپر مد ہو رہی ہے اور اسے کہا جاتا ہے مد متصل، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ کے اندر، تو اسے 4 سیکنڈ تک 5 سیکنڈ تک ضرور لمبا کیجیے گا۔ اذا ما دعوا، دعو یہاں پہ ایک تو عین کا خیال رکھیے گا اور آخر میں واو مدہ ہے، وقف کرتے ہوئے بھی آپ اس کو ایسا ہی پڑھیں گے جیسے ملا کے پڑھتے ہیں، دعو ایسے آگے، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، تَسْأَمُوا کے اوپر جو مد ہے مد منفصل ہے، أَن تَكْتُبُوا یہاں نون ساکن کی بعد تا یہاں اخفا کیجیے گا، أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، صغیراً میں تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں اظہار ہوگا، کبیراً پہ بھی اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا، تیزی سے پڑھیں گے، صغیراً او کبیراً الی اجلہ، آگے، ذالکم اقسط عند اللہ، ذالکم اقسط، اس میں قاف جو ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے جی، قاف آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور ساتھ قلقلہ بھی کرنا ہے، قاف کا قلقلہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اقسط عند اللہ، لفظ اللہ پر رکھیے گا، موٹا رکھیے گا، اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو لفظ اللہ اسے اپنے تھوڑا سا کھینچنا بھی ہے،
اور اس کو لمبا بھی کرنا ہے۔ بعض جو نسخے ہوتے ہیں جیسے جو عرب ممالک کے اندر جو قرآن پاک کے جو نسخہ جات ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کے اوپر بھی زبر ڈالی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو ادھر ہمارے ہاں جو چلتے ہیں قرآن پاک پاکستان انڈیا میں، یہاں عام طور پہ لفظ اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، لیکن ان نسخوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لفظ اللہ کے اوپر زبر ہے، تو پھر بھی آپ نے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ لفظ اللہ کو جہاں بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں، آپ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر کے آپ پڑھیں گے۔ عند اللہ، عند اللہ واقوم للشہادتی، واقوم بھی قاف موٹا ہے، للشہادتی مضبوطی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، للشہادتی آگے، وَأَدْنَا یہاں دال ہوگا قلقلہ، دال ساکن ہے، قلقلہ کیجیے، اس کے اوپر جو مد ہے مد منفصل، نون کے اوپر جو مد آ رہی ہے، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا، اب ترتابو میں را پر ہے، را ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو را تو موٹی پڑی جائے گی، اور مد وہی چل رہی ہے مد منفصل آگے، إِلَّا أَن تَكُونَ، إِلَّا پر بھی مد منفصل، أَن تَكُونَ نون ساکن کے بعد تا یہاں بھی ہوگا اخفا، تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا، تجارتن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا تو یہاں پہ بھی ہوگا اظہار حلقی، کیونکہ تنوین کے بعد جب یا نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا۔ تجارتن حاضرتن تدیرونها بینکم، جی ہاں حاضرتن یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، آواز کو ناک میں چھپائیے گا، بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، جناح پہ بھی اظہار حلقی، واشہدوا اذا تبایعتم، واشہدوا پہ مد منفصل، اور آگے رموز و کاف میں سے صاد ہے، یہاں تھک کے رک جائیں تو وقف کر لیجئے، پھر آگے سے پڑھیے گا، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، جی وَلَا يُضَارَّ یہاں جو مد ہے یہ ہے مد لازم کلمی مثقل، کیونکہ حروف مدہ کے بعد تشدید ہے، تو یہاں پہ جو مد ہوگی اسے مد لازم کلمی مثقل کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے گا، کاتب ولا شہید، کاتب یہاں پہ ادغام یرملون، ولا شہید، شہید کے اوپر آپ نے آخر میں دال ساکن ہوگی وقف کرتے ہوئے تو دال پہ قلقلہ ہوگا، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، وَإِن تَفْعَلُوا یہاں نون ساکن کی بعد تا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اور فَإِنَّهُ یہاں نون مشدد پہ غنہ زمانی، ہا الٹا پیش کو کھینچ کے پڑے گا، یہ واو مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، فُسُوقٌ بِكُمْ، فسوقم پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم، تنوین کے بعد با ہے تو ہم تنوین کو میم سے چینج کر دیتے ہیں، اسے اخلاب کہتے ہیں، فسوقم بکم واتقوا اللہ، یہاں لفظ اللہ موٹا پڑا جائے گا، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہاں بھی لفظ اللہ پر ہے، واللہ بکل شیء علیم، شیء پہ کیا ہوتا ہے جی، یہاں اظہار حلقی ہے، واللہ یہاں بھی لفظ اللہ پر پڑا جائے گا۔ یہاں تک تو ہو گیا ہمارا سبق جی قرآن پاک کا، لیکن اب ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کا لطف ہی آپ کو اس وقت صحیح طرح سے آتا ہے کہ جس وقت آپ اس کے ترجمہ سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ جی اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے گا، فَإِن لَمْ يَكُونَا پھر اگر نہ ہوں، رجلینی دو مرد، فرجل تو ایک مرد، اور وامرأتان اور دو عورتیں، ممن سے جو، ترضون تم پسند کرو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان اگر، تضل بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک، فتذکر تو یاد دلا دے، احداہما ان میں سے ایک، الاخری دوسری کو، ولا یأبا اور نہ انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا جب، ما دعوا وہ بلائے جائیں، ولا اور نہ، تسأموا سستی کرو،
ان کہ تکتبوہ تم لکھو صغیرن چھوٹا او کبیرن یا بڑا الی تک اجلی ایک میعاد ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک و اقوام اور زیادہ مضبوط ہے للشہادتی گواہی کے لیے و ادنا اور زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ ترتابو شبہ میں پڑو الا ان سوائے کہ تکونہ ہو تجارتن سودا حاضرتن حاضر ہاتھوں ہاتھ تدیرونہا جسے تم لیتے رہتے ہو جیسے تم لیتے رہتے ہو بینکم آپس میں فلیسا تو نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ اللہ تکتبوہا کہ تم وہ نہ لکھو واشہدوا اور تم گواہ کر لو اذا جب تبایعتم تم سودا کرو ولا یضار اور نہ نقصان کرے کاتب لکھنے والا ولا شہید اور نہ گواہ وَإِن اور اگر تفعلوا تم کرو گے فَإِنَّهُ تو بے شک فسوقم بکم گناہ ہوگا تم پر واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو ویعلمکم اللہ اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے واللہ بکل شیء علیم اور بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ معاملات جو بیان فرمائے ہیں کہ معاملات کے اندر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہو کہ ہاتھوں ہاتھ کچھ سودا ہو رہا ہو تو پھر تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بھی تم ادھار کا معاملہ کرو تو لازماً تم لکھ لیا کرو اور یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ چھوٹا ادھار ہے، یہ تو 1000 کا 1500 کا 2000 کا، بھائی اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو بھی جب ادھار دیتے ہو اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہو تو تم فوراً کیا کر لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو اپنی یادداشت کے لیے، اور اس پر کیا کرو گواہ بھی ساتھ ضرور بٹھایا کرو تاکہ وقت جو ہے وہ ضرورت وہ گواہی دے سکیں کہ واقعی اس آدمی نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں۔ تو اس لیے بھلے آپ کسی کے پاس بھی پیسے رکھوائیں، چاہے وہ جتنا بھی نیک آدمی کیوں نہ ہو، بہت متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن لکھ لیا کریں، جب اس سے کچھ لیا کریں تو بھی لکھ لیا کریں ادھار والے معاملات۔ تو امید ہے جی بات سمجھ آگئی ہوگی، اور اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ حکمتوں سے پر ہوتے ہیں، آدمی کو سمجھ ذرا لیٹ ہی آتی ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العزت ہر چیز بر وقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔